أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان نہ چلی جائے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ افمن زین له سوء عملہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شیطان یا ہوائے نفس یا دنیا پرستی یا جاہ طلبی کی وجہ سے ان کا جو برا عمل ہے، گناہ ہے، اس کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جس میں گناہ اور اطاعت کی شناخت ختم ہو گئی ہے، وہ گناہ کو بہتر چیز سمجھتا ہے، اور وہ شخص قدروں کو نہیں جانتا، یہ بہت برا شخص ہوتا ہے۔ اس قسم کا آدمی جس میں گناہ کی شناخت نہیں ہے اور گناہ کو بہتر سمجھ کے بجا لاتا ہے اور اس کے اوپر فخر کرتا ہے اور اس کو ایک کامیابی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ باتیں کی، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، یہ شخص یہ نہایت بدبخت انسان ہے جس سے انسانی قدریں جو ہے وہ سلب ہو چکی ہوں، وہ قدروں کو نہیں جانتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا آدمی جو گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے وہ کبھی اس گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ گناہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، کبھی بھی وہ اس گناہ سے نکل نہیں سکتا اس قسم کا بندہ۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کو احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا، معاف ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے وہ سیئۃ تسوءک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے، خیر بہتر ہے من حسنۃ تعجبک، اس نیکی سے جس کے اوپر تو ناز کرتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، یہ شخص قدروں کا مالک ہوتا ہے، اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ الٹا اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا، وہ اپنے گناہ سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ آگے اسی تناظر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت دینا، گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبری تسلط نہیں ہے، جبر نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ کہ اللہ ایک شخص جیسا یہاں ہے جس کو گناہ کی پہچان نہیں ہے، گناہ کو وہ اچھا کام سمجھتا ہے، جو گناہ کو اچھا کام سمجھتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسے ہدایت دیتا ہے؟ اس کو یہ ہدایت کا اہل ہی نہیں ہے، یہ اچھی باتوں کو اور بری باتوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس شخص کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت کے سرچشمے نے جب ہاتھ اٹھا دیا اس کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کا نتیجہ ہوگا، اللہ کے ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعبیر کیا اللہ جو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی جب قابل ہدایت نہیں ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جو چاہو کرو۔ اور اسی طرح یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لیے اہل ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لیے اہل ہے۔ یضل اور یہدی کا مطلب مسلط کرنا نہیں کہ وہاں گمراہی کو مسلط کرتا ہے اللہ اور ادھر ہدایت کو مسلط کرتا ہے، نہ ہدایت کو مسلط کرتا ہے نہ گمراہی کو مسلط کرتا ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں آدمی انسان جس چیز کا اہل ہے اس کی اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کو یضل اور یہدی کہا۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یہ جو قابل ہدایت نہیں ہے گمراہی میں جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اتنی حسرت نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے۔ رسالت میں آپ جو ہے وہ انسان دوستی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب لوگ گمراہی میں جاتے تھے تو پھر ان کے اوپر رحم کھاتے تھے، افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں سے چل کر جہنم کی طرف جا رہا بیچارہ، آپ کی جان نہ چلی جائے ان کی گمراہی میں حسرتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہ ہو، اللہ آپ سے زیادہ مہرباں ہے، یہ لوگ ہدایت کے اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عین عدل ہے، یہ مسلط نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے یہ کس چیز کا اہل ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور، اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح روز قیامت اٹھانا ہوگا۔ ارسل الرياح فتثير سحابا، اللہ ہواؤں کو روان کرتا ہے۔ ہواؤں کے بارے میں ایک تفصیلی بحث پہلے گزری ہے، اور اگر آپ مطالعہ کریں گے توحید مفضل میں امام علیہ السلام نے ہواؤں کی خصلتوں کے بارے میں، ہواؤں کے کیا کام ہوتا ہے، 8 9 10 کام بتلائے ہیں کہ ہوا کا انجام دیتی ہیں، وہ قابل مطالعہ ہے، توحید مفضل کا مطالعہ ضرور کریں کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ روان فرماتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو سمندر سے بخار اٹھتے ہیں ان بخارات کو اٹھانا ہوا کا کام ہے۔ فتثیر سحابا،
پھر اس کو بادل کی طرف اٹھانا بھی یہ ہوا کا کام ہے، اور پھر اس بادل کو بھی چلا دینا بھی ہوا کا کام ہے۔ یہ سارا کام جو ہے وہ ہوا کی طرف سے انجام پاتا ہے۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایک غیر آباد شہر کی طرف اس کو ہم سوق دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، جی اسے اس ہوا کے ذریعے چلا دیتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس سے اس زمین کو ہم آباد کرتے ہیں بعد موتہا، کہ وہ بنجر اور غیر آباد ہونے کے بعد وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ جب بارشیں جو ہے وہاں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہیں۔ کذالک النشور، تم بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ قیامت کے دن زمین سے، جس طرح ہم مردہ زمین سے پودے جو ہے وہ اگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہم تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ مشرکین کے لیے سب سے بعید بات، ناقابل فہم بات یہ تھی ان کے لیے کہ ہم جب مر چکے ہوتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں، تو ان خاک کو کون دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کیا کرے گا۔ بہرحال اس کا ذکر متعدد جگہوں پر آیا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے جس نے تم کو پہلے خلق کیا ہے جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے، وہی تم کو اٹھائے گا خاک سے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومکر اولئک هو یبور۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہے وہ جان لے کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں، اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا مکر نابود ہو جائے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، اگر کسی کو عزت درکار ہے، عزت چاہیے، احترام چاہیے، شخصیت چاہیے، تو یہ اللہ کے پاس ہے۔ عزت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ وابستہ رہیں تو آپ کو عزت ملے گی۔ عزت ہوتی ہی اللہ کے پاس ہے، اور جو غیر اللہ کے پاس آپ کو نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں عزت نہیں ہوتی، دو دن کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلا مکے میں شعب ابی طالب میں 3 سال سے بائیکاٹ میں بند تھے، بے بس تھے، ناچار تھے، اور دانا پانی بند کیا ہوا تھا، اور شعب ابی طالب کے اس پہاڑی میں بیچا نہایت بے بسی میں بند تھے، اور ادھر قریش والے جناب بڑے طمطراق کے ساتھ دم دھناتے پھرتے تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ خیال یہ ہوتا تھا یہ بیچارے تو وہاں پر نہایت بے بسی کے عالم شعب ابو طالب میں مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ادھر دیکھو یہ لوگ عیش و نوش میں ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، عزت وہاں جہاں شعب ابی طالب میں جو بے بسی میں ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج دیکھیں وہ قریشوں کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ شعب ابی طالب کے بے بسی میں رہنے والوں کا
بول بالا ہے پوری دنیا میں، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ غیر اللہ سے اگر عزت کی توقع رکھیں وہ اس کی ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہ کام نہ کریں کبھی بھی کہ لوگوں کے سامنے نیک نامی کی خواہش کریں اور ایسا عمل انجام دیں کہ لوگ پسند کریں، لوگ تعریف کریں، لوگ عزت دیں۔ نہیں دیں گے لوگ آپ کو عزت اگر اللہ کے ساتھ آپ نہیں ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات جو انسان کے اعمال کے لیے بنیاد ہے، پاکیزہ کلمات جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پاکیزہ کلمات ہیں، اور یہ پاکیزہ کلمات کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف اوپر کو جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف صعود کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جس کے عقائد صحیح ہو اور وہ صحیح عقائد کو بیان کرنے والے کلمات ہی بنیاد ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور پھر اس کے بعد عمل صالح ہو تو پھر اس کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کلمہ طیب کے لیے یصعد کہا، صعود اوپر کو جاتا ہے، اور عمل صالح کے لیے کہا رفع درجات، یہ درجات کی بلندی عمل صالح کے ساتھ ہے، اور عمل صالح کا قبول ہونا وہ کلمہ طیب کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی جس کے عقائد صحیح ہیں ان کے اعمال قبول ہیں، اور جن کے اعمال قبول ہیں وہ اس لیے قبول ہے کہ ان کے عقائد صحیح ہیں۔ ایک شخص ہے ان کے عقائد صحیح ہیں لیکن اس کا عمل صالح نہیں ہے، والعمل الصالح یرفعہ نہیں ہے، کلم طیب ہے اور عمل صالح یرفعہ نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اس کے اس کلمہ طیب جو ہے یصعد نہیں ہوگا، اللہ کی طرف صعود نہیں کرے گا۔ وہ عقائد، وہ نظریات، وہ موقف، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اس کے کردار کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور زر پرستی کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ کہتا ہے کہ اس پیغام کو جھٹلاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، کیا پیغام پہنچا ہے مڑ کے نہیں دیکھتا، پڑھتا بھی نہیں ہے شریعت کو، احکام کو، یہ عمل تو چھوڑے، معلومات تک نہیں کرتے کیا عمل صالح کیسے وہ بجا لائے گا، نہیں بجا لائے گا۔ اس قسم کا عقیدہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، وہ عقیدہ جو ہے اس کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہی اس کو کہتے ہیں جو جس اثر جو ہے اس کے کردار سے ظاہر ہو جائے عمل صالح کی شکل میں۔ لہذا یہاں پر الکلم الطیب ہے والعمل الصالح، دونوں چیزیں جو ہے مومن کے پاس ہوتی ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ
ہیلا بہانے کرتے ہیں گناہ بجا لانے کے لیے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور سے لوگوں کا مکر جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا اللہ کے مقابلے میں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ، اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے، نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب میں ثبت ہے۔ یقیناً سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے۔ انسان مخلوق ارضی ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی عناصر ہیں، ہمارے جسم میں جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب کے سب ارضی عناصر ہیں۔ وہی عناصر ہے ہمارے جسم میں جو زمین میں موجود ہے۔ جو عناصر زمین میں ہے وہ ہمارے جسم میں ہے، اور ہمارا جسم خاکی ہے، خاک کے عناصر، یہاں تک کہ اتنا لوہا ہے ہمارے جسم میں ہے جسے 2 کیلیں بن سکتی ہیں۔ جتنے بھی عناصر ہمارے جسم میں ہے وہ سب ارضی عناصر ہے، من تراب ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد اس تراب سے سبزہ نکلتا ہے، اور سبزے کو انسان کھاتا ہے اور اس سے خون بنتا ہے، اور خون سے نطفہ بنتا ہے۔ ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جفت بنا دیا۔ بعض نے ازواج کا مطلب اقسام لیا ہے، چونکہ قرآن مجید میں لفظ ازواج اقسام کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اقسام کے معنوں میں نہیں ہے، مرد و زن ازواج بنا دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اس جملے میں انثیٰ میں تمام حیوانات، انسان، پرندے سب لوگ شامل ہیں۔ یہاں پر ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی حاملہ ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آج کل سوال اٹھاتے ہیں کہ آج کل تو الٹراساؤنڈ کے ذریعے یا دیگر ذرائعوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شکم میں کیا ہے، یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، کیا چیز ہے، معلوم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف اللہ کو علم ہے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اللہ کو علم ہے، صرف ہم کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں صرف اللہ کو علم ہے؟ اس کے جواب میں آپ کو جانا ہوگا انسان کی تخلیقی مراحل کے مطالعے کی طرف۔ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ انسان کی تخلیق کے لیے جو پہلا خلیہ ہے، پہلا سیل، وہ مرد و زن دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے۔ سیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک جسمانی سیل ہے اور ایک نسل بڑھانے والا سیل۔ وہ آدھا سیل ہوتا ہے، آدھا سیل مرد کی طرف سے، آدھا سیل عورت کی طرف سے آتا ہے۔ جرثومہ پدر میں آدھا سیل ہوتا ہے، اور تخم مادر میں آدھا سیل ہوتا ہے۔
یہ جرثومہ جاتا ہے تخم مادر سے جفت ہوتا ہے، ان دونوں کے جفت ہونے سے ایک مکمل سیل وجود میں آتا ہے، پھر وہ سیل جو ہے وہ 2 4 8 16 32 کر کے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس طرح تخلیقی مراحل جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نہایت چھوٹے سے قطرے میں کہتے ہیں کتنا سیل ہوتا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے متعدد جگہوں پر، 100 ملین جرثومے ہوتے ہیں باپ کے نطفے کے، ایک سینٹی میٹر میں 100 ملین جرثومے ہوتے ہیں، 100 ملین۔ وہ 100 ملین سب کے سب ایک تخم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ادھر ماں کی طرف سے ایک تخم ہے، باپ کی طرف سے 100 ملین ہے۔ یہ جو 100 ملین ہے اس میں سے کوئی 500 جو ہے وہ تخم مادر کے نزدیک پہنچ پاتے ہیں، ان 500 میں سے ایک جفت ہوتا ہے، ایک اس تخم کے ساتھ ایک جفت ہوتا ہے، باقی پھر مر جاتے ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ کو علم ہے، ایک 100 ملین جرثوموں میں سے کس جرثومے نے جا کر کے بچہ بننا ہے، تخم مادر کے ساتھ جفت ہونا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور تخم مادر کے ساتھ جفت ہونے والا جرثومہ کس خاصیت کا جرثومہ ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، چونکہ کہتے ہیں کہ یہ 100 ملین جرثومے 100 ملین خاصیتوں پر مشتمل ہے، ہر جرثومے کی الگ الگ خاصیت ہے۔ اگر یہ جرثومہ تخم مادر سے جفت ہو جائے تو بچہ کسی خصلت، اور وہ جفت ہو جائے کسی اور خصلت کا، بچہ جو ہے وجود میں آتا ہے۔ کس جرثومے نے ماں کے تخم کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے، جفت ہو رہا ہے، یہ خدا جانتا ہے، اور وہ کس خاصیت کا مالک ہے یہ صرف خدا جانتا ہے۔ انسان تو تخلیق کے مراحل طے کرنے اور بہت آگے جانے کے بعد انسان کو علم ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تو سب کو علم ہوتا ہے۔ یہ معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ جو ماں کے شکم میں آیا ہے تخم مادر جو ہے اس کے ساتھ جو جفت ہوا ہے وہ کس خاصیت کا مالک ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔